يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا کہ ہم اسلامی نئے سال میں داخل ہوئے. مبارک مہینہ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بہت ہی فضیلت اس کی آئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے، اس کے روزے. اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھ لے 10 محرم الحرام کا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اور مسنون روزے 2 ہیں، یا تو 9-10 رکھنا ہے یا پھر 10-11. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی کچھ زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ پاک بھی اس پر زیادہ خرچ کریں گے، یعنی دوسرے دنوں میں بھی اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیں گے. عزیز دوستو، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، تو انہیں مردہ مت سمجھو، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. ان کی زندگی تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس طور پر وہ زندہ ہیں. بعض لوگ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کا وہ ماتم مناتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور زندوں پر ماتم نہیں ہوتا. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے.
تو یہ ایک بدعت ہے، کسی پر ماتم منانا، سوگ منانا۔ یہ شیعہ حضرات کے یہاں یہ ایک رسم ہے، رواج ہے، ایک بدعت انہوں نے گھڑی ہے، لہٰذا اس بدعت سے ہم سب کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شہید یعنی اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی روحوں کو جنت میں ایک سبز پرندے کی شکل عطا فرماتے ہیں، جو جنت میں اس باغ سے لے کر اس باغ، کبھی اس درخت پر کبھی اس ڈالی پر چہل پہل کرتے رہتے ہیں، اور پھر عرش کے نیچے جو قندیلے لٹکے ہوئے ہیں ان پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ شہیدوں بتلاؤ تمہیں اور کیا چاہیے۔ کس سے کہیں گے؟ شہیدوں سے۔ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ آپ کے فضل سے آپ نے تو ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، موجود ہے، اب کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو پھر اللہ پاک ان سے یہی سوال کریں گے بتلاؤ شہیدوں تمہیں اور کیا چاہیے۔ تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ ہم سے ہماری آرزو کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو سنیے ہماری آرزو اور ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیج دیں، تاکہ ہم دوبارہ آپ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کی راہ میں اور اللہ کی دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہم دوبارہ شہید ہو جائیں اور پھر ہم دوبارہ یہاں پر آ جائیں۔ تو شہید یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جاتی اور ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں پر آنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ ایک برا آدمی، گنہگار آدمی تو یہ تمنا کرے گا ہی کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، کیسی گزرتی ہیں، لہٰذا اب ہمیں دوبارہ واپس کر دیجئے تاکہ ہم دوبارہ سے اچھے کام کریں اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن موقع تو ایک بار ہی دیا جاتا ہے۔ غیب پر ایمان لانا یہ کمال ہے، جب انسان کو ساری چیزیں دکھ جائیں تب وہ مانے، تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، آج 9 محرم الحرام ہے اور کل ہے 10 محرم۔ اس 10 محرم کی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں عظیم جنگ لڑی گئی۔ دنیا کی جنگیں ہوتی ہیں نفس کی خاطر، کوئی کسی غرض سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی ملک کو ہڑپ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس دن جو واقعہ پیش آیا اور جو لڑائی ہوئی وہ کسی نفسانی خواہش کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ لڑائی حق کی خاطر تھی، اللہ کے دین کی خاطر لڑائی لڑی گئی،
اور اس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس سے میری مراد نواسے رسول، جگر گوشے رسول سیدنا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے واقعات اور ان کی فضیلت احادیث میں بہت ہی کثرت سے آئی ہیں۔ ہم خطبے میں سنتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے کہا حرب، جنگجو، میدان کارزار میں لڑنے والا، حرب۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، کیا نام رکھا؟ کہا کہ حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ اور کہا حضرت علی سے علی یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب کیا ہے، یہ 2 ناموں کو منتخب کیا ہے۔ اور سنو، آج تک دنیا کے کسی فرد نے ان سے زیادہ حسین نام نہیں رکھے، اور اس سے پہلے بھی کسی کے ایسے نام نہیں رکھے گئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کریں گے، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے دشمنی رکھے گا۔ ایک مرتبہ دونوں کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ہم جس طرح گودی میں لیتے ہیں، آغوش میں لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حضرت حسین کو۔ ایک بدو آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنا پیار کرتے ہو اپنے نواسوں سے۔ آپ نے فرمایا اے بدو، میں کیا، ان سے تو اللہ بھی پیار کرتے۔ جب حضرت حسین دونوں کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، تو آپ گھر میں آتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اور کہتے کہ میرے شرارتی بچے کہاں ہیں؟ ان کو بلاتے، پھر باری باری آپ ان کے سامنے جھک جاتے، گھوڑے کی طرح، اونٹ کی طرح، اور پھر پورے گھر میں آپ ان کو چکر لگاتے اور کہتے کہ بچوں بتلاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ نے دیکھا تو کہا کہ سہم گئے اور زبان سے نکل گیا کہ واہ کیا سواری ہے، کہ سواری کوئی معمولی نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو اپنی پیٹھ پر چکر لگا رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابی نے فرمایا واہ کیا سواری ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہو کہ واہ کیا سوار ہے۔ سواری تو بڑی ہے ہی، لیکن اس پر جو سوار ہیں وہ بھی بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے،
سجدے میں ہوتے ہیں تو دونوں آپ کے پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو پیچھے سے صحابی نے دیکھا کہ کیا بات ہے، آپ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کھیل رہے ہیں، آپ کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیچھے سے ان صحابی نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ ان کو ہٹائیں، اور آپ نے سجدے کی جانب سے یعنی ہاتھ کی جانب سے دیکھا کہ کوئی ان کو روک رہا ہے، تو آپ نے کہا نہیں، انہیں رہنے دو، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں نیچے اترے تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت دونوں کھیلتے ہوئے آتے ہیں، آپ نے خطبہ دینا بند کر دیا اور دونوں کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ پاک نے سچ کہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دیکھو اس حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا اس بات پر کہ میں خطبہ دینا بند کر دوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے حضرت حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور رو رہے ہیں زور زور سے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور یہ کربلا کے میدان کی مٹی میرے پاس لے کر آیا ہے۔ آپ نے مٹی دکھلائی اور کہا کہ دیکھو لوگو، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کربلا سے گزر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں صبراً ابا عبداللہ۔ حضرت حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ، کہ حضرت حسین صبر سے کام لیجئے۔ پوچھا کہ علی تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تھا کہ یہ کربلا کا وہ میدان ہے جہاں میرے نور نظر لخت جگر کو شہادت نصیب ہو، اور آپ ان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ حضرت حسین صبر سے کام لیجئے۔ عزیز دوستو، ان ظالموں نے ظلم کی انتہا اس قدر کر دی کہ آپ کو قتل کرنے کے بعد بھی انہیں چین نہ آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کی لاش کو اجازت دی کچھ گھڑ سواروں کو کہ آپ کی لاش پر وہ سواری کرے اور گھوڑوں کے ذریعے سے آپ کی لاش کو رون دے۔ کیسا وہ عجیب منظر ہوگا کہ جب رسول اللہ کے اہل بیت کو شہید کیا جا رہا ہوگا۔ آپ کے گھر کے 17 افراد اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ہر ایک کا اس کربلا کے میدان میں سب کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کتنے سال کے ہیں؟ 2 سال کے، سب شہید ہوئے۔ حضرت حسین کو خیال آیا کہ آخری ملاقات اپنے نور نظر سے کر لیتا ہوں، چنانچہ حضرت عبداللہ کو آپ نے اپنی گود میں لیا اور پھر دشمن کی طرف سے ایک تیر آتا ہے اور حضرت عبداللہ کے گلے کو چیر ڈالتا ہے۔ 2 سال کے اس بچے کا کیا قصور؟ حیوانیت اور درندگی کی انتہا ان ظالموں نے کی۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بچے کا خون اپنی دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اللہ، اس بچے کا یہ خون اگر تجھے قبول ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، لیکن اگر یہ تیرے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے تو اس بچے کی قربانی پر میں ذرہ برابر بھی خوش نہیں ہوں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سب شہید ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر ایک خون میں لت پت ہیں۔ ایک گھرانے کے 17 افراد شہید ہوتے ہیں، اور وہ تاریخی الفاظ آپ نے کہے کہ کافروں کو جس پر رونا آیا، کہا کہ واہ محمدہ، ہائے محمد کے گھر والوں کا یہ حشر، آج محمد کے گھر والوں پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آج حسین کی بارات نکل رہی ہے، اور دیکھو اس حسین کو کہ سبز جوڑے میں اور خون آلود کپڑے میں یہ کتنا حسین نظر آ رہا ہے۔ سارے کے سارے گھر والوں کے سر نیزے پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ 2 سال کے چھوٹے بچے ہیں، ان کا سر نیزے پر لٹکا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، 3 دن یزید نے اور ابن زیاد نے آپ پر کفر و ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ 3 دن آپ کو پیاسا رکھا، پانی کے قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کے لیے اجازت مانگی کہ دیکھو تم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن بدبخت شمر نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ باری باری آپ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، آپ نے نماز سے فارغ ہوئے اور پھر آپ کو کچھ نیند سی طاری ہوئی۔ خواب میں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ حسین، سچائی کا ساتھ دو اور ڈرو مت، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد تمہارے لیے تیار ہے۔ آپ خوش ہوئے اور کہا کہ لوگوں دیکھو، مجھ سے میرے نانا میرے نبی ملاقات کے شوق میں ہیں، میرا بھائی حسن میرا انتظار کر رہا ہے، میرے والد حضرت علی مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ابن زیاد ابن یزید کے سامنے آپ کے سر کو پیش کیا گیا، اور آپ یہ دونوں کمبخت آپ کے ہونٹوں سے گستاخی کر رہے ہیں۔ چھڑی کبھی آپ کے سر پر رکھتے ہیں، کبھی ہونٹوں پر رکھتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ وہ بدبخت ان پاک ہونٹوں سے اپنی اس ناپاک چھڑی کو ہٹا لے، ان پاک ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے۔ اس واقعے کا ایک پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر حکم سے بڑھ کر ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کے حکم قضا نہ ہونے پائیں۔ نماز آپ نے تلواروں کے سایوں میں ادا کی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہم ذرا سے بہانے کر کے نماز سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سب سے اہم رکن نماز ہے، لیکن آج لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، لوگوں کی عمریں گزر رہی ہیں، لیکن آج تک کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں انہوں نے ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھی ہے۔ تو پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملتا ہے کہ جب بھی حق و باطل آمنے سامنے ہو
تو حق کا ساتھ دینے میں ذرہ برابر بھی پیچھے مت ہٹو، ساتھ مت دو ظالموں کا، فاسقوں کا، متکبروں کا، خدا کے دشمنوں کا، ساتھ دو خدا کے بندوں کا، انصاف کرنے والوں کا۔ یقیناً دنیا ایک یزید سے خالی ہو گئی، لیکن اس کی اتباع کرنے والے آج سینکڑوں یزید ہمیں نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچائی کا ساتھ دینے، حق پر ثابت قدم رہنے اور انہیں دندانے شکن جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خالی جگہ پر کر لیجئے اور سنتیں پڑھ لیجئے۔